بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. کسی اور نے آ کے نہیں آپ کی مدد کرنی ہے. اور جلے کٹے بکھرے زندگی کے تجربوں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگرچہ یہاں میرے سے سینئر لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بھائی جان یہ سایہ بھی ساتھ نہیں ہوگا آپ کے میری آپ کی بربادیوں میں مدد کرنے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا. آپ ہیں اور اللہ کی ذات ہے. اور میں تو اگر زندگی کا فلسفہ بتاؤں نا، جو مجھے لگتا ہے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے، یہ تو غداریوں کا سفر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بازو مل جائے انسان کو اس دنیا میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سینے مل جائیں آپ کا سر رکھنے کے لیے؟ تو کوڑا کوٹھے گا بھائی، یہ تو غداریوں کا. یہ انسان نے وما قدر اللہ حق کا قدری کی مصداق میں اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی. یہ بندوں کو انسان کیا دے سکتا؟ تو آپ ہیں جس کی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، آپ کی اہمیت ہے اس کائنات کے اندر، آپ کی حیثیت ہے، آپ کی اہمیت. یو آر امپورٹنٹ. آپ نے سوچنا ہے کہ کیسے نکلنا ہے، میں نے کرنا کہاں کیا ہے یہاں سے. تو اس سفر کے اندر ایک شعبے میں، کلی شعبے میں، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، کسی بھی ایسپیکٹ سے اگر وہ ایکسلنس کی بات کرنی ہے کہ جی میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں، انسان کے لحاظ میں بنا ہوں. فطرتاً انسان جو خراب ہو جاتا ہے غلط علم اور غلط تربیتوں کی وجہ سے، تو اسے وقتی لحاظ سے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. لیکن جیسے آپ تزکیے کے پروسیس میں آئیں گے، جیسے ہی آپ اپنے آپ کو جانیں گے، آپ کو پتا چلے ہر انسان کی بہت عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، اور وہ بنا ہے بڑے کام کرنے کے. مگر جب چھوٹی چھوٹی کنویں میں بیٹھی ہوئی سوچیں، چھوٹے چھوٹے کنویں ہی ہوں گے تو سلطنت کیا خاک بننی ہے انسان کی؟ پھر وہ سلطنتیں آپس میں کانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے تو ایک معاشرے نے کیا خاک تشکیل ہونا ہے؟ جہاں میں اپنے میں ہی ضم ہوا ہوں اور آزاد ہی نہیں کر سکا. یہ جنگ ہی اپنے آپ سے آزاد ہو کے قوم کا ہو جانے کا نام ہے. یہ جنگ ہی اپنے آپ سے آزاد ہو کے قوموں کے ہو جانے کا نام ہے. تو ہم اپنے اندر ہی غرق ہو گئے. اور یہ جملے بھی یہ جملے تک گیا ہے انسان، میری بوتھی نہیں دیکھنا چاہتا، ساڈا تہاڈا جیون مرن ختم ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتا. کیوں نہیں چل سکتا بھائی؟ کیوں نہیں مزاجوں کو قبول کر سکتے ہم؟ کیوں نہیں قائل کر سکتے ہم بینچ کے پر بیٹھ کے خرید لیں آپ مجھے، ورنہ میں آپ کو خرید لوں گا ایک دن انشاءاللہ؟ کیوں اتنا مقید ہو گیا انسان؟ کیوں اتنا متعین ہو گیا ایک انسان؟ اتنی تنگ دستی، اتنی تنگ نظری کیسے آ سکتی ہے ایک لیڈر کے اندر کہ وہ 2 روپے کی چمنی اٹھنیوں کے مزاجوں کے اندر غرق ہو جائے؟ وسعت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. تو یہ شروعات، اور غافل کے لیے ویسے زندگی آسان ہے میری نظر، مٹھی بھی ہے. جس کو آگاہی اور شعور نہیں ملا وہ تو مستیوں اور پارٹیوں میں ہوگا میرے خیال سے. اسے کیا پتا مقام کا زہر کیا ہوتا ہے اور مقام کی مٹھ کیا ہوتی ہے. مگر جنہیں اس کا پتہ ہے، جو اپنے نفس کا احترام کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہلکا نہیں لیتے، جو عزت کرتے ہیں اپنی، جو خود اپنا لطف ہوتے ہیں، جو مذاق بھی اپنا خود ہوتے ہیں، لوگ ان کا کیا مذاق اڑائیں گے؟ جو خود اپنا لطف ہوتے ہیں، لوگ ان سے کیا لطف لے سکتے ہیں؟ جو اتنے اپنے آپ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ جنگیں مشکل نہیں ہوتی. وہ پھر کمپلین نہیں کرتے، پھر وہ محفلوں میں بیٹھ کے نا ان تقریروں سے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں ٹھیک ہوں کہاں غلط ہوں. وہ تنقید نہیں کر رہا ہوگا ایک معلم کی، ایک استاد کی، ایک مبلغ کی. وہ اپنی تصحیح میں لگا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی سلطنت، اس کی ریاست اتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے کہ میرا شر جو ہے یا کسی بھی استاد کا شر اس کے اپنے خیر سے بڑا نہیں ہو سکتا. وہ اپنے خیر میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ میں نے کیسے پہنچنا ہے. لیکن لوگ ملے، وہ یا اپنے سے نہیں ملے ہوئے تھے یا لوگوں سے بہت مل چکے تھے. تو اس سفر کے اندر آپ کو جتنے بھی مسائل آئیں گے، اس کا پہلا بڑا اصول ہے آپ کا اپنا نفس. امید پاورفل ایموشن ہے کہیں پہنچانے کے لیے. رجا، امید. کوئی ٹریننگ، کوئی اکیڈمیز نہیں ہے امید صحیح کرنے کے لیے انسان. خوف تو ایک پاورفل انٹیوشن ہے انسان کے لیے. خوف اتنا پاورفل ٹول ہے. انفیکٹ
لوگوں سے بے ڈھنگے، بد تہذیب اور جلد بازی اور جذباتی فیصلے رکواتا ہی یہ خوف ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ خوف، اللہ سے ہو تو عبادت ہے، کہیں اور سے ہو جائے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ لا تخشوا الناس واخشونی کے مصداق میں محبت پاورفل ایموشن ہے، طاقتور جذبہ ہے کہیں پہنچانے کا، اور میری نظر میں تو جب کچھ کام نہیں کر رہا ہوتا، یہ محبت لے کے جاتی ہے انسان کو اپنی منزل تک، منزل سے محبت اور اس کا احترام اور اپنا مقام لے کے جاتا ہے انسان کو۔ بغض پاورفل ایموشن ہے، نفرت صحیح وضع، صحیح قطع، صحیح زمان، صحیح مکان اور صحیح مزاج سے کی جائے تو عبادت ہے، صحیح سمت میں کی جائے تو عبادت ہے۔ تو انسان بنائے ان چیزوں کے ساتھ، اور غصہ بڑا پاورفل ٹول ہے انسان کا۔ کچھ مقام جیتے ہی غصے سے جاتے ہیں صرف، کچھ منزلیں جیتی امید کے ساتھ جاتی ہیں، کچھ مسائل خوف سے جیتے جاتے ہیں، کہیں ٹھہراؤ، کہیں تیزی، کہیں توقف، کہیں تجرہ، یہ سیاستیں ہیں۔ اس لیے تو کیا زبردست عربی کا مقولہ ہے کہ من ادرک سیاست النفس ہی فقد ادرک سیاست الناس، the one who masters the politics of his own heart، جو اپنے نفس کی سیاست کو سمجھ گیا، جو اپنے نفس کی گلاٹیوں اور کلا بازیوں کو سمجھ گیا، جو اپنے اندر کے اس تغیر اور رد و بدل اور افراد تفرید اور نشیب و فراز کو ماسٹر کر گیا، وہ لوگوں کے اوپر بھی راج کرنا سیکھ جائے گا، وہ لوگوں کی سیاستیں بھی سنبھال لے گا، وہ لوگوں کے کلیجوں کا درد ان کی دھڑکن بن جائے گا، ایک احساس بن جائے گا، وہ ان کے اندر ایک مزاج بن جائے گا، وہ اپنے معیار سے ان کے جگر اور کلیجوں کو ایک معیار بخش جائے گا۔ مگر جو اپنی ہی اندر چینج نہیں لا سکا اور لانا ہی نہیں چاہتا، ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ؟ وہ کیسے سمجھے گا لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا امید رکھ رہے تھے، لوگ کیا جملے چاہتے تھے، لوگ کیا وضاقتہ چاہتے تھے آپ سے۔ اور لوگ مائنس کر کے زندگی نہیں ہو سکتی، اکیلے تن تنا ہم آئسولیشن میں اینٹی سوشل غیر معاشرتی لوگ نہیں ہیں ہم لوگ، ہم کنبے، گھرانے، قبیلے، فیملیوں والے لوگ ہیں۔ تو اکیلا پہنچا تو کیا پہنچا، قوم لے کے پہنچا تو بڑی بات ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو لے کے جانا بھی حتی یاتی کا یقین موت تک بڑا جہاد ہے یہ بھی۔ تو اس سفر کے اندر، مقاموں کی جنگوں کے اندر، نظریوں کو وجود دینے کے اندر، وجود کے بعد بقا کی جنگ لڑنے کے اندر، بقا کے بعد کسی مقام تک صدیوں کے بعد کوئی فتح ہونے کے بعد، اس فتح کے بعد پھر اس ارتفاع کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اس میں اس ایکچولائزیشن، ریٹینشن اور ایکسلنس کی جنگ لڑنے کے پر اس احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے جہاں دکھتی ہیں چیزیں انسان کو، اللہ بھی دکھتا ہے انسان کو، وہاں پر معجزے بھی دکھتے ہیں۔ بڑا سخت سفر ہے میرے یار، میرے دوست، میرے بزرگوں، زندگی کڑوا سخت سفر ہے، اور مزہ بھی بڑا ہے اس کا۔ میرا ایک شیر رہ بھی نہیں سکتا جنگل سے باہر، ایک آدمی بنا ہے جنگوں کے لیے، اپنے آپ سے لڑنے کے لیے، اور پھر وہ سینسیبل بغاوتیں ہیں، پھر ایک اصول اپناتی ہیں، ایک لباس اپناتی ہیں لوگوں کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے، لوگوں کو ایک ٹیم بنانے کے لیے، اور پھر یہ چلتا ہی رہتا ہے، اور اس کے اندر کوئی کتنا آگے، کوئی کتنا آگے، کوئی کتنا آگے، کوئی کتنا آگے۔ مگر یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ اللہ نے نہیں کیا، لوگ بھی نہیں آئے، وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے بھی میں قائل نہیں کر سکا، یہ بوگس بات ہے، ساری غلطی میری تھی، اور میں قبول بھی کرتا ہوں۔ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کہیں ڈینگے مار جاتا ہے، کہیں تکبر کر جاتا ہے، کہیں حسد کر جاتا ہے۔ انسان ہے، کوئی سپر مین تھوڑی ہے اس چیز کا، لیکن اس کے پہنچنے کے اندر بڑی لمبی تعلیم دی جا سکتی تھی، تمہید ہی اتنی لمبی باندھ کے جو میں مین جس پہ آؤں گا نا، دو اصول ہیں جدھر سے اگر آپ نے اپنی زندگی کے اوپر گرپ حاصل کر لی نا، منزل آپ کی ہے جی، اور یہ آپ کی ہے۔ میں تو دعا کر سکتا ہوں یا تجویز دے سکتا ہوں، کاٹ بھی آپ کی، جیت بھی آپ کی، ہار بھی آپ کی، درد بھی آپ کا۔ ہم محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو گزرے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ زندگی کو اس معیار پہ کیسے لے کے جایا جاتا ہے، بس یہی کلام چل رہا ہے یہاں۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت دی ہے
جس سے ایک انسان بنتا ہے اور پھر امام بنتا ہے اپنی فیلڈ میں، اور پھر ایک قوم کو ایک فلسفہ اور ایک امامت دے دیتا ہے اللہ اس کو. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ کہتا ہے کہ میں، فرماتا ہے اللہ، میں امامت دے دیتا ہوں لوگوں کو، لیڈرشپ، مطلب وہی آگے ہوتے ہیں، دھڑکن بن جاتے ہیں وہ ہر چیز کی، رگوں میں ابلتا ہوا خون بن جاتے ہیں، مثال بن جاتے ہیں، تحریر بن جاتے ہیں، تقریر بن جاتے ہیں، وہ خود ایک خطاب بن جاتے ہیں. اور اس طرح کی زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جس بھی فیلڈ میں ہوں گے، یہدون بامرنا، کہ جو ان کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا وہ عین ما انزل اللہ کی طرح، عین بالکل ما انزل اللہ کے ساتھ مکس ہوا ہوتا ہے. وہ جو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے پوری آسمان زمین کی جو شرعی ڈائنامکس ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے. یہدون بامرنا، اللہ کے حکموں سے ہدایت دے رہا ہوتا ہے، کائنات کے کونی شرعی دونوں مزاجوں کو سامنے رکھ کے دے رہا ہوتا ہے.